السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قد افلح من تزکی، صدق اللہ العظیم۔ مجھ سے پہلے مدرسہ احمدیہ فاروقیہ کے استاد مولانا شعبان اللہ صاحب کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے عنوان پر مختصر اور جامع خطاب ہو چکا۔ یہ تو کسی کی عزت کو لے لینا ہے کہ اس سے یہ نہ کہا جائے کہ بھائی آپ کو بھی تقریر کرنی ہے، اور ایک بیگ جیسے اس کو اٹھا کر کے اس پہ ڈائس سے بیٹھا دیا جائے کہ آئیے بھائی اب تقریر کریے۔ تو میرے پاس کوئی ٹاپک تو ہے نہیں، تو انہی کے ٹاپک کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا بہت سیدھا اور سادہ ترجمہ یہ ہے، قد افلح من تزکی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے کو پاک کر لیا۔ اور میں نے اس لیے قرآن مجید کی یہ آیت اس لیے پڑھی ہے، ایک تو یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ سنیوں کے جلسے کا طریقہ ہی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ تراویح میں مسجدوں میں لاٹھی چل رہی ہے، خاص کر جو ہے اہل سنت کی مسجد میں۔ کیا ہے معاملہ صاحب؟ چھوٹے چھوٹے بچے جن پہ نماز فرض نہیں ہوئی ہے، ان کو لے کر کے آتے ہیں مسجد میں، اور خاص کر یہ رمضان میں ہوتا ہے۔ اب وہ بچہ کیا کرتا ہے ظاہر ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ بچے کو جب تک کہ آداب مسجد نہ سیکھ جائے، بھائی گھر میں اماں کہیں نہیں نماز پڑھتی ہیں، بھائی بچہ جو ہے وہ اماں ابا کی نقل و حرکت سے وہ چیزیں سیکھتا ہے۔ اس وقت اماں ابا کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اماں ابا نماز پڑھیں گے، اسی لیے دیکھیے فرض نماز کا جتنا اہم پڑھنا مسجد کے اندر ہے، سنت کا گھر میں پڑھنا اتنا ہی افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے جب ماں باپ کو دیکھیں گے تو اس سے جو ہے معاملہ اخذ کریں گے۔ بچہ جب سیکھ جائے اور جب یہ جان جائے کہ آداب مسجد کیا ہیں، تب لے جائیے اس کو مسجد۔ اگر معصوم بچے کو آپ مسجد لے جائیں گے جو آداب مسجد سے واقف نہیں، جس پہ نماز فرض نہیں ہوئی ہے، اگر وہ مسجد میں کوئی آفت مچائے گا، سارا عذاب آپ کے اوپر جائے گا۔ اور یہ جلسوں میں تو بھائی وہ سنیوں کا طریقہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائیں گے، یہ کوئی بڑی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر سنی جلسے میں سب ہوتا ہے۔ خیر چھوڑیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے کو پاک کر دیا۔ انسان جس کا وجود جو ہے دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک انسان کا جسم اور دوسری اس کی روح۔ دیکھیے میری گفتگو جو ہے بہت ہی روکھی ہوگی، بہت روکھی ہوگی۔ اس سے پہلے کی بھی جو گفتگو تھی وہ جو ہے وہ بے حد روکھی تھی، اور میری اس سے روکھی ہوگی۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں عام مقررین کی طرح وہ لطیفے بیان کروں گا، وہ ہو نہیں پائے گا۔ انسان کا وجود دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا جسم اور دوسری اس کی روح۔ جسم کو پاک کرنے کے لیے انسان طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ پاکی کے جو شرائط شریعت اسلامیہ میں، اگر آپ پر غسل واجب ہو جائے تو جب تک 3 فرائض آپ کو غسل کے نہیں پتہ ہیں، آپ چاہے 7 سمندر سے بھی نہا لیجئے گا، آپ شریعت کی روح سے زندگی بھر پاک نہیں ہو سکتے۔ 3 فرض غسل کے، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور سر سے لے کر انگوٹھے تک اتنا پانی بہا دینا کہ ایک رویاں جو ہے
وہ سوکھا نہ رہ جائے. اگر اتنا مسئلہ آپ نہیں جانتے آپ پاک نہیں ہو سکتے. اتنا مسئلہ ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے. جسم ناپاک ہوا ہم نے غسل واجب کیا، جسم بیمار پڑا ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لیے گئے، اس نے جو دوائیں دی اس کا استعمال کیا. بیمار پڑے اور ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے ایک نسخہ لکھا اور 10 دن کے بعد آپ کو اپنے کلینک میں بلایا. 10 دن کے بعد وہ آپ سے حال پوچھتا ہے کہ کیا ہوا بھائی، جو میں نے آپ کو نسخہ دیا تھا اس سے آپ کو فائدہ ہوا اور آپ نے یہ دوائیں اس طرح سے کھائیں، جو پرہیز میں نے آپ کو بتائے تھے وہ آپ نے کیے کہ نہیں کیے؟ آپ نے کہا نہیں میں نے تو کوئی پرہیز نہیں کیا ڈاکٹر صاحب، اور دوا جو آپ نے وہ بتائی تھی وہ اس صورت کھائی نہیں اس صورت ہے. تو وہ کہے گا میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا. جب آپ میرے انسٹرکشن کے اوپر عمل نہیں کریں گے جس آپ کا صحت مند نہیں ہو سکتا. ٹھیک بلا تمثیل روح کا بھی یہی حال ہے. روح کی بھیا یہ جسم بیمار پڑ رہا ہے، جسم کمزور اور نہیں ہو رہا ہے تو وید اور طبیب اور ڈاکٹروں کا سہارا ہے. روح کی تقویت کا سامان کس کے پاس ہے بھائی؟ روح جب کمزور تھی، جب روح کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جانا ہے تب کہاں جائیں؟ کس ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ اسی ڈاکٹر کا نام شیخ ہے. اس لیے میں نے یہ آیت قرآن مجید کی اس لیے پڑھی کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر اکثر و بیشتر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہیں. تو بیعت کا مفہوم سمجھ لیجئے. میں تھوڑی سی بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا. بیعت کا مفہوم اسی آیت سے ہے. تقویت کس کو؟ روح کو پہنچانا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اولیاء اکرام جن کا تذکرہ ابھی مولانا کر رہے تھے، بظاہر نحیف، کمزور اور 1,000 کلومیٹر دور بیٹھے وہ تصرف کر رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ روح کی تقویت کی بنیاد کے اوپر. اب یہ روح جو ہے اس کو تقویت حاصل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کیسے مضبوط ہوگی؟ اس کے مضبوط ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری. اور یہ تقوی آئے گا کیسے؟ شیخ طریقت کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے سے. جو میں نے ابھی جو مثال جو ڈاکٹر صاحب کی دی، تو جو آپ کا شیخ ہے وہ آپ کا روحانی ڈاکٹر ہے. بیعت کرنے کے وقت شیخ اپنے مرید کو یہ بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی ہمارے شیخ اور اس صدی کے سب سے بڑے پیر شیخ العرب والعجم حضرت شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کو بھی لوگوں نے جو ہے بدنام کر کے رکھ دیا ہے بھائی کہ ان سے جو مندی مرید تھی. ارے اتنی بڑی اہل سنت کے علماء کی جماعت ان کے خلفاء میں ہے، تم اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوہی کو لیے پڑے ہوئے ہو، اور مولانا محمد حسین الہ آبادی، مولانا احمد حسین کانپوری، مولانا انوار اللہ فاروقی جیسے اکابر، وہ مولانا عبد السمیع بیدل رامپوری جیسے اکابر علماء اہل سنت جو تھے وہ ان کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے بھائی. یہ مولانا عبد السمیع رامپوری کا تذکرہ آ گیا تو یہ چونکہ میری وہ گفتگو سے بالکل الگ ہٹ کے ہے، لیکن اب ان کا تذکرہ کر دوں میں آپ کو. چشتیوں کا ہندوستانیوں پر اور پورے بر صغیر کے اوپر اتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ اس احسان عظیم کو بر صغیر کے مسلمان زندگی اگر اپنی گردن کاٹ کر کے ان بزرگوں کے قدموں میں نچھاور کر دیں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. مولوی طارق جمیل جو پاکستان کا ایک بڑا عالم ہے حلقہ دیوبند کا، اس سے ابھی ایک کلپ میں ایک انٹرویور نے پوچھا کہ آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میرا خاندانی پس منظر یہ ہے کہ ہم لوگ پرتھوی راج چوہان کی اولاد ہیں. باقاعدہ ہے وہ سوشل میڈیا پر، جس کا نیچا اٹھا کر کے دیکھ لے، اور ابھی کی کلپ ہے 1 مہینے کی. اور
पृथ्वीराज चौहान का जो छोटा भाई था उसने इस्लाम कबूल किया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ पर। हम लोग उसकी औलाद। एहसान अजीम देखिए और भूलना देखिए। हुजूर गरीब नवाज को क्या समझ रखा है? बाबा बाबा क्या है भाई? जाओ और जाके चादर चढ़ा दो और मन्नत मान लो, बस इसके अलावा उनकी और कोई खिदमत नहीं। जब हिंदुस्तान में वहाबियत ने सर बुलंद किया, अब मैं बिल्कुल अलग टॉपिक पे जा रहा हूं। जब वहाबियत ने सर बुलंद किया, इसी गरीब नवाज के गुलाम ने अलम बुलंद किया। किसने? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने। जो लोग दीनी किताबें पढ़ते हैं उनको पता है कि अरबी में पहली किताब जो वहाबियत का टेक्स्ट बुक माना जाता है वो किताब तौहीद, जो इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने लिखी। उसका उर्दू तर्जुमा किसने किया? इस्माइल देहलवी ने। यहां आई, इख्तलाफ हुआ, इंतशार बर्पा हुआ। उसके खिलाफ, इस्माइल देहलवी के खिलाफ वहाबियत से सबसे पहला मुनाजरा करने वाला कौन था? कौन था भाई? कभी नाम सुना? आपकी गलती नहीं, आपको बताया ही नहीं गया। अल्लामा फजल हक खैराबादी, जो तकरीबन 17 या 18 वास्तों से हुजूर गरीब नवाज का गुलाम, और इसी लाइन में आई है और आगे आई है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर उलमाए देवबंद के अकायद और नजरियात के खास मरकज 1901 या 2 में या उससे पहले थोड़ा, कुल, फातिहा, मीलाद, ये जो अहले सुन्नत के मामूलात हैं, इन पर एक फतवा देवबंद से जारी हुआ। 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, आज की नहीं कर रहा हूं। उस वक्त ये जो हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजरी मक्की के खलीफा हैं, मौलाना अब्दुल समी बेदिल्लामपुरी, ये मेरठ में मुकीम थे। इनके पास अवाम लेकर के आई कि देखिए साहब ये फतवा है। उसके ऊपर उन्होंने उसका रद्द लिखा और अनवार सातिया के नाम से इतनी मशहूर किताब उन्होंने लिखी कि जिसके रद में रशीद अहमद गंगोही ने बरहान कातिया लिखी थी। वो ऐसी किताब है रद्द वहाबिया के ताल्लुक से कि आज भी मदारिस इस्लामिया में दाखिल निसाब। ये एहसान अजीम है हुजूर गरीब नवाज का इस ताल्लुक से और उनके खुलफा और उनके मुरीदीन का। लेकिन अब बना क्या दिया गया है? बाबा। बहरहाल, रूह की तकवियत का सामान कहां मैसर आएगा? जो लोग किसी शेख के हाथ पर जाकर के बैत करते हैं, उनसे पूछिए कि मफहूम बैत क्या है, मुरीद होने का क्या मकसद है? क्यों शेख के पास गए थे? बैत होने के लिए जो सबसे ज्यादा वो जरूरी चीज है वो सोहबत शेख है। शेख की सोहबत में रहना। महबूब पाक का जिक्र अभी इन्होंने किया, अभी हम और हाजी कमर बैठे उनका जिक्र कर रहे थे। इतने बड़े आलिम, मुहद्दिस, मुफ्ती, मुफक्किर, 750-800 साल पहले का अनडिवाइडेड इंडिया, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब शामिल, इतने बड़े आलिम कि काजी उल कुज़्ज़ाज़ फिल हिंद का ओहदा उस वक्त के मुसलमान बादशाह ने अपना एलची बेच करके बारगाह में पेश कराया कि आप आकर के काजी उल कुज़्ज़ाज़ फिल हिंद का ओहदा ले लीजिए। आपने इनकार कर दिया। ये महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया जब अपने शेख हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर की बारगाह में जाते हैं तो मौलाना बदरुद्दीन इसहाक से हज़रत बाबा साहब फरमाते हैं कि मौलाना निजामुद्दीन को पीरी और मुरीदी का तरीका सिखा दो। किससे कहा जा रहा है? जो मां के पेट से वली पैदा होकर के आया है। 4 साल की उम्र है, 4 साल की उम्र,
मदरसे से आते हैं, 4 साल की उम्र का बच्चा, जिस दिन घर में खाने को कुछ नहीं होता था, उस दिन वालिदा मुहतरमा फरमाती थी कि बेटा निजामुद्दीन, हम और तुम आज अल्लाह के मेहमान हैं। समझ जाते थे कि आज घर में कुछ खाने को नहीं। 4 साल की उम्र का फहम इन मौलाना निजामुद्दीन को, जिनका इल्म 750 पहले आसमान पर बोल रहा था, बाबा साहब की जूतियां सीधी करनी पड़ी। इनसे कहा जा रहा है, इन महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से, कि इनको पीरी और मुरीदी का तरीका सिखाओ। नहीं, कोई पानी की जरूरत नहीं, आप लोग पीरी और मुरीदी का तरीका सिखाओ। शेख जिस इस्तिंजे खाने में इस्तिंजा करे, उस इस्तिंजे खाने को मुरीद को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिस पानी से वजू करे, उस लोटे को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। फर्ज नमाज में अगर शेख के बगल में खड़ा है मुरीद, सलाम फेरने के बाद फौरन पीछे हो जाए। ये सब नहीं मालूम है। इन महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को फवादुल फवाइद उठा करके आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि रूह कैसे जो है वो कैसे परवान चढ़ती है। रूह एक तालिब इल्म, इन्हीं लोगों के बराबर एक तालिब इल्म आया। मदरसे के बच्चों की आदत होती है कि बहस मुबाहिसा करते हैं, आदत हमारे मदरसे के बच्चों की भी है, आदत बन जाती है। बाबा साहब से किसी शरई मसले पे बहस करने लगा, आवाज हुजरे मुबारक से बाहर आ गई। महबूब पाक से बर्दाश्त नहीं हुआ, अंदर तशरीफ ले गए और उसकी बात का इतनी सख्ती से जवाब दिया कि जाहिर है कि वो हजरत महबूब इलाही के इल्म का मुकाबला कहां से कर सकता, उठ के चला गया वहां से। बाबा साहब ने तहज्जुद के वजू का पानी लेना उससे बंद कर दिया, महबूब पाक से। परेशान हो गए, क्या बात है, पता करवाया, पता चला कि जाओ जा करके कहो मौलाना निजामुद्दीन से कि उन्होंने उस बच्चे से इतनी सख्ती से बात की कि उसका दिल टूट गया। जाएं उस बच्चे को मना करके ले आए, अगर वो बच्चा राजी हो जाएगा तो मैं राजी हूंगा। वो दस्तार जो दिल्ली के अकाबिर मुहद्दिसीन ने आपके सर पर बहैसियत मुहद्दिस रखी थी, जेब में पैसे नहीं थे, जा करके पाकपटन की बाजार में उसको बेच दिया और खाना पका कर लेकर के गए, उस लड़के को हाथ जोड़ करके ले आए। ये क्या था, क्यों किया, ये क्या वजह थी, बाबा साहब ने इतनी सख्ती क्यों की महबूब इलाही के ऊपर? उसकी वजह यह थी कि जब तक तकब्बुर रहेगा अल्लाह की मार्फत का रास्ता नहीं पा सकते हो। और सबसे बड़ा तकब्बुर जानते हो किस चीज का है? इल्म का। इसी इल्म के तकब्बुर को तोड़ना था। यही इल्म का तकब्बुर जब टूट के चकनाचूर हो गया ना, तब यही मौलाना निजामुद्दीन जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के मसलक पर पहुंच गए। ये है किब्र। कोई हजरात, ये जो खानकाही निजाम था जो अब उनका हो चुका है, इस खानकाही निजाम में कोई किसी के पास जादू की छड़ी नहीं थी। निजाम यूं था कि किब्र तोड़ दिया जाता था, तकब्बुर तोड़ करके नीचे गिरा दिया जाता था, तब जाकर के मंजिलें तय होती थी, तब जाकर के मंजिलें तय होती थी, तब रूह तक़वियत करती थी। रूह की तक़वियत का सामान जो है वो तक़वा और परहेजगारी। जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि अगर एक डॉक्टर के बताए हुए नुस्खे पर आप अमल नहीं करेंगे, आपका इलाज नहीं हो सकता। इसी सूरत शेख के बताए हुए अहकामात पर अगर आप अमल नहीं करेंगे, नमाज, हमारे शेख हजरत हाजी इमदादुल्लाह माजिद मक्की के पास अगर कोई मुरीद होने आता था उससे वो 3 वादा लेते थे। 3, 1, अब तुम नमाज न छोड़ना। 2, सुबह से लेकर रात तक जब तुमको अपने काम धाम से फुर्सत मिल जाए तो मस्जिद के कोने में बैठ के तुम 10 मिनट अल्लाह अल्लाह वो जरूर करना। तीसरी,
کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس کے وجہ سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ اس کو بہت آسان چیز سمجھ رہے ہیں۔ میں چیلنج اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر یہ 3 خصلت اور 3 صفات اپنے اندر اتار لے، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اب بیعت ہونے کے بعد یہ کیسے پتا چلے گا؟ اب گفتگو کا بالکل آخر آ گیا۔ بیعت ہونے کے بعد یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری بیعت کامل ہے؟ بہت آسان نسخہ، زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ ایک وہ حصہ جو مرید ہونے سے پہلے کا تھا، دوسرا وہ حصہ جو مرید ہونے کے بعد کا ہے۔ اگر مرید ہونے کے پہلے بھی آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اور مرید ہونے کے بعد بھی جو ہے وہی حال ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ مرید ہونے کے جو پہلے بھی حرام حلال میں کوئی فرق نہ تھا اور بعد میں بھی وہی حال ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ مرید ہونے کے پہلے جو زندگی آپ کی تھی اور مرید ہونے کے بعد کی جو لائف ہے، اگر وہ کامل ہے تو اس کے اثرات آپ کی بیوی کے اوپر، آپ کے بچوں کے اوپر، آپ کی سوسائٹی کے اوپر، جس مسجد میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں کے امام صاحب کے اوپر، مقتدیوں کے اوپر ضرور پڑھیں گے۔ اور اگر یہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے بیعت کامل نہیں۔ بیعت کامل کے لیے جیسے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے کے تحت دوائیں، کڑوی سے کڑوی جو ہے وہ دوا، سخت سے سخت انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، اسی صورت شیخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد مجاہدات کے راستے ہوتے ہیں۔ اور اگر مجاہدات کے راستے اختیار نہیں ہو پائے، اور میں ایک بات بتا دوں آپ کو، مارکیٹ آج کل بہت خراب ہو گئی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میرے بارے میں، تو کسی اور کو تو کہوں، اپنے کو کیوں نہ کہوں، کہ یہ صاحب جاؤ نیر میاں سے ہو جاؤ بیعت، وہ تم کو چاہے تم نماز پڑھو یا نہ پڑھو، عمل کرو نہ کرو، وہ تم کو گود میں بیٹھال کے جو جنت میں لے جائیں گے، کسی قیمت پر نہیں ہو پائے گا۔ اور کوئی مولوی صاحب یا پیر صاحب یہ بتاتے ہیں تو پکے جھوٹے ہیں، آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بیعت میدان ہے عمل کا ایک، اور صحبت شیخ۔ ابھی ہمارے نانا میاں کی اسکول کا 40واں ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ صحبت شیخ کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے، ٹرک کا ڈرائیور، کہے گا ٹرک، اور ٹرک کے ڈرائیور کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ ٹرک کا ڈرائیور تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا نا، اس کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ ٹرک کا ڈرائیور ہندی اور اردو لکھنا نہیں جانتا۔ شیخ کی صحبت کا اثر بتاؤں میں آپ کو، 56 لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اور ایسا نہیں کہ صرف اسلام قبول کروا کے چھوڑوا دیا۔ 56 لوگ جن لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، سب کے سب صاحب تقویٰ ہیں۔ اپنی پوری خاندان سے وہ جنگ لڑی، اور جنگ لڑ کر کے وہ اپنے دین پہ انتہائی استقامت کے ساتھ قائم ہے۔ ہزاروں لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے وہ مسلمان صاحب تقویٰ ہو گئے۔ یہ ہے شیخ کی صحبت۔ 2 چیزیں، صحبت شیخ اور شیخ کے ارشادات پر عمل۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، بیعت اور ارادت سے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلام پڑھو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا ہے زمانہ، پورے گاتی تھی ترانہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
کا غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ یا اللہ اس مجلس مبارکہ کو اپنے ہاں قبول فرما، اور ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا اللہ صاحب خانہ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، کاروبار میں خوب سے خوب برکت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔